لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى لم نزد إلا يقينا بالإله لم نزد إلا يقينا بالإله. تو ہمارے حضرت بھی فرمایا کرتے تھے کہ جو بچہ زیادہ دیندار بن جاتا ہے نا تو لوگ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب ہم نے یہ بچہ آپ کے پاس بھیجا تھا ایک سیدھا سادہ مسلمان بنانے کے لیے, آپ نے مسالہ زیادہ لگا کے اس کو جون پور کا قاضی بنا دیا. تو ایک والدین نے اپنا بچہ لا کے چھوڑا حضرت کے پاس کا, اس کو بیانات کریں, وہ جو آپ کی مجلسوں میں بیٹھا کرے گا تو یہ نیک بن جائے گا, تو ہماری فرما برداری کرنے لگے گا, ہمارے سامنے زبان نہیں چلائے گا. اب بچے پہ بڑا اثر ہوا حضرت کے بیانات کا, اہل اللہ کی صحبت کا بڑا اثر ہوتا ہے, وہ بچہ واقعی نیک بن گیا, اور اتنا نیک بن گیا کہ اس نے داڑھی بھی رکھ لی, اور ازار بھی اس کا ٹخنوں سے اوپر ہو گیا, اور اس نے کہا یہ حلال ہے, یہ حرام ہے, یہ نہیں کھانا, یہ بینک کی جاب غلط ہے, فلانا غلط ہے, ٹی وی نہیں, میں ڈرامے فلمیں نہیں دیکھوں گا. اور والدین کا بھی فرما بردار بن گیا, بھائی ماں کے سامنے تو اف کرنے کی اجازت نہیں ہے. اب وہ نماز کے ٹائم پہ نماز پڑھنے جا رہا ہے, تو پھر والدین نے آ کے حضرت سے شکایت کی, ہم نے آپ کے پاس اپنا بچہ بھیجا تھا مسلمان بنانے کے لیے, آپ نے تو اس کو مولوی بنا دیا ہے, مولوی بنانے کے لیے نہیں بھیجا تھا. تو حضرت فرمایا کرتے تھے بعض والدین بھی مفاد پرست ہوتے ہیں, ان کو اپنے بچوں کے دل میں اللہ کا اتنا خوف چاہیے کہ بچہ ماں باپ کی اطاعت شروع کر دے, بس اس سے آگے جانے کی وہ بھی اجازت نہیں دیتے, اور ایسا ہوتا نہیں ہے. اگر وہ اللہ کے خوف سے والدین کی خدمت کر رہا ہے تو اللہ کے خوف سے وہ باقی چیزوں کو بھی فالو کرے گا, وہ پھر کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کرے گا. پھر وہ اگر وہ بیٹی ہے تو وہ ساس کے کہنے پہ پردہ, بولو بھائی, نہیں چھوڑے گی. یہ میں عجیب حیران ہوتا ہوں, آج کل اولاد کو بھی میں دیکھتا ہوں, گھروں میں جو بہویں جاتی ہیں وہ بھی ساسوں کے دباؤ میں آ کے بہت سارے غلط ناجائز کام کر رہی ہوتی ہیں, شوہر کے دباؤ میں آ کے, اور کہتی ہیں کہ ہم سے ہوتا نہیں ہے, ہم کیسے کیا کریں. لیکن جب ان کا اپنا کوئی کام اٹکا ہوا ہو نا, یہ اپنی کوئی سوچ ہو, جاب کرنی ہے بہو نے اور ساس منع کر رہی ہے, وہ لفٹ نہیں کرائے گی ساس کو, سمجھ رہے ہیں, بہو کو اچھی جاب مل گئی اور ساس نے کہا جاب نہیں کرنی ہے. ویسے تو ایسی ساسیں مارکیٹ سے شارٹ ہیں, وہ کہتی کماؤ کماؤ کھلاؤ کھلاؤ, ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ بہو گھر میں رہے, بچوں کی تربیت کرے. ہر آدمی کا جو ہدف ہے اس وقت پیسہ ہے, پیسہ. پرانے زمانے میں ونس اپون اے ٹائم جب پرانے زمانے کے ساسیں ہوا کرتی تھیں یا میاں ہوا کرتا تھا, وہ کہتا تھا بیگم کو گھر میں رہو, کمانا کس کی ذمہ داری ہے, بولو بھائی میری, اس سے برکت ہوگی, تم گھر میں رہو. اب میاں جو مارکیٹ میں آ رہے ہیں ان کو کمانے والی بہو چاہیے, ایسی بہو جو ہر وقت مارکیٹ میں رہے, خود بھی صبح سے شام مارکیٹ میں. ساس کہتی ہے بہو بھی ایسی چاہیے جو کیسی ہو, مارکیٹ میں. اور جب یہ بہویں ساس بنیں گی تو یہ خود بھی مارکیٹ میں, ان کی بہویں بھی مارکیٹ میں, بیٹا بھی مارکیٹ میں. تو گھر وہ کیوں بنایا بھائی, وہ بزنس کے لیے بنایا. پھر نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ. جب پورا گھر ہی مارکیٹ میں ہوگا, جاب کر رہا ہوگا, تو وہ گھر کس کے لیے بنایا ہے؟ پھر ہوٹل کرائے پہ لے لو, شام کو رات کو ملاقات کر لیا کرو. اور غریب لوگ کینٹ اسٹیشن پہ منجی لے لیں, کوئی چارپائی لے لیں, وہاں شام کو کیا ہو جایا کریں, تھوڑا جمع ہو کے چائے وائے پی لیا کریں, صبح سارے نکل گئے. تو گھر کی ڈیفینیشن یہ ہے ہی نہیں. گھر کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اس میں عورتیں ہوں اور مرد کما کے شام کو واپس آئیں وہاں پہ. بات سمجھا پا رہا ہوں میں اپنی؟ ہوا و حرص والا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.